السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ سے نکل کر عام لوگوں کی مشکلات پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آپ ناظرین تک ایک بڑی خبر پہنچانے جا رہے ہیں۔ کرونا وائرس کا آپ کو یاد ہو تو پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا تھا، بڑی لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں اور ایک خوف کا سما رہا۔ بڑی مشکل سے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس پر جب کنٹرول ہوا تو اب ایک اور وائرس نے دنیا بھر میں دھوم مچا دی ہے اور اس نے پاکستان میں بھی انٹری ڈال دی ہے، مونکی پاکس۔ مونکی پاکس آخر ہے کیا؟ اس کے اثرات کیسے ظاہر ہوتے ہیں؟ کس طرح یہ بیماری پھیلتی ہے اور یہ بیماری شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آفتاب جہاں ہیں، رپورٹر ہیں، ہیلتھ کی بیٹ کرتی ہیں اور مونکی پاکس پہ ان کو بڑی معلومات اب تک ان کے پاس پہنچ چکی ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آفتاب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ یہ بتائے گا کہ مونکی پاکس ہے کیا اور یہ بیماری کیسے ایک دوسرے پہ پھیلتی ہے؟ اچھا ابرار، پہلی بات تو ہم ہیلتھ بیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں یا جو بیماریاں رونما ہوتی ہیں ان کے حوالے سے تمام تر معلومات جمع کریں، لیکن جتنی چیدہ معلومات ہم جمع کرتے ہیں وہی تمام جو دیکھنے والے ہیں یا سننے والے ہیں ان کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، کیونکہ پہلے کورونا وائرس نے جیسے بتایا بھی ہے کہ پوری دنیا میں ایک خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اس وائرس کی وجہ سے جان کی بازی بھی ہار چکے، اور ایون اب بھی اس وائرس سے نمٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ وائرس اب بھی ایک خطرہ بن کے ہے، ہماری زندگیوں کا ایک حصہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جو دوسری وائرس نے جنم لیا ہے اس کو مونکی پاکس کہا جا رہا ہے۔ یہ وائرس یہ اب اس کے کیسز وہ پاکستان میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ بات کرتے چلیں اگر تو کہ یہ کب سے مونکی پاکس یہ وائرس دنیا میں رونما ہوا ہے، تو 1958 میں جنوبی اور وسطی افریقہ میں یہ وائرس یہ رونما ہوا تھا۔ چوہوں سے اور جانوروں سے بیسیکلی یہ بیماری یہ پیدا ہوا، اور یہ پہلے جس جانور میں اس بیماری کی تشخیص ہوئی تھی وہ بندر میں اس بیماری کی تشخیص ہوئی تھی، بندر میں یہ رپورٹ ہوا تھا، جس کی وجہ سے جس کے بعد اس بیماری کو مونکی پاکس کہا جاتا ہے، کیونکہ بندروں میں سب سے پہلے اس بیماری کا دیکھا گیا تھا کہ ان میں یہ بیماری آئی تھی، اور ان کی جسم ان پہ چھالے نکلے تھے اور بڑے بڑے دانے نکلے تھے، جو کہ ان کے لیے اوبیس سی بات ہے زیادہ خطرہ تھا۔ اس کے بعد جب 1958 میں یہ بندروں میں آیا، دین 1971 سم تھنگ میں یہ آیا تھا جنوبی افریقہ میں۔ 9 سالہ ایک بچہ تھا جس میں اس کیس کی تصدیق ہوئی تھی۔ اچھا، اب کیونکہ یہ جانوروں کی بیماری ہے اور جانوروں میں ہی پھیل رہی تھی، لیکن کیونکہ انسانوں میں اس کی منتقلی ایسے ہوتی ہے کہ انسان جانوروں کو چھونے سے یا اس طرح کی چیزوں سے یہ پھر جانوروں سے انسانوں میں بھی منتقل ہونے لگا تھا، اور 1971 میں یہ پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا جنوبی افریقہ میں، جو کہ 9 سالہ بچے میں اس کیس کی تصدیق ہوئی تھی۔ اس کے بعد اب 101 کنٹریز ہیں، اب اس کنٹریز میں یہ کیس اس کے مونکی پاکس کے کیسز وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، اور اب تک 1958 سے لے کر اب تک اس کی جو اموات ہیں، اس کی جو تصدیق شدہ اموات ہیں وہ ہے 130 کے جو افراد ہیں وہ اس سے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے پورے دنیا میں اس کے کتنے کیسز رپورٹ ہوئے تو 87,700 کیسز اب تک اس میں رپورٹ ہوئے ہیں، جو کہ جان کی بازی تو نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ 130 ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس بیماری کی وجہ سے ان کی اموات ہوئی ہے۔ انسانوں میں جب یہ منتقل ہوتا ہے، انسانوں میں اس کی جو ڈیتھ کی ریشو ہے وہ تو کم ہوتی ہے، لیکن بڑوں کی نسبت چھوٹوں میں اس بیماری کا زیادہ خطرہ ہے۔ جیسے 9 سال سے 15 سال کے بچے ہیں، ان میں اس بیماری کا زیادہ خطرہ پایا جاتا ہے۔ اور اب جب ایک انسان اس میں رپورٹ ہوتا ہے، اس کی علامات اس طرح سے ظاہر ہوتی ہیں کہ سر درد ہونے لگتا ہے، بخار ہونے لگتا ہے، اور پھٹوں میں درد، جسم میں درد، یہ چیزیں اس کی علامات ہیں۔ انسانوں میں جب یہ منتقل ہوتا ہے، سب سے پہلے ان کے چہرے ان کا چہرہ اس میں خارش سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ خارش
پہلے دن سے لے کر تیسرے دن میں جو ان کے جسم چہرے پر خارش سٹارٹ ہوتی ہے، پھر وہ ان کے پورے جسم میں پھیلنے لگتی ہے، پھر تیز بخار، سر درد اور اس میں ٹھنڈ لگنا، یہ چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہونے لگتی ہیں اور جسم پر ابلے آنے لگتے ہیں اور بڑے بڑے دانے جو ہیں وہ اس میں نکلتے ہیں۔ اس کی ڈیوریشن جو ہے بیماری کی کہ انسانوں میں کتنے ٹائم تک عرصے تک رہتی ہے، تو 7 دن سے 14 دن تک، زیادہ سے زیادہ ہو 7 دن سے 14 دن تک۔ اگر اس سے زیادہ ایکسٹینٹ ہو، سیویئر ہو، تو پھر 2 سے 4 ہفتے جو ہے وہ اس میں لگ جاتے ہیں کہ ایک انسان اس میں سے ریکور کر جاتا ہے۔ بات اگر آپ کریں پورے ملک میں، کیونکہ اب پاکستان میں اس کی علاقائی منتقلی ابھی تک نہیں ہے، رپورٹ نہیں ہوئی ہے۔ 2022 میں بیک ان 2022 کی اگر ہم بات کریں تب یہ کہا گیا تھا کہ جو 20 لوگ ہیں ان میں علاقائی منتقلی کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ علاقائی منتقلی ہوئی ہے مونکی پاکس کی، لیکن جب ان کے رپورٹ کیے گئے، ان کے نمونے لیے گئے، سیمپل کیا گیا تھا، تب وہ ان کے نیگیٹو آئے تھے۔ ابھی بھی جو پاکستان میں 2 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وہ علاقائی منتقلی نہیں ہیں ان کی بھی، وہ بھی بیرون ملک سے، جو کہ 17 کو مارچ کو انہیں سعودی عرب سے بے دخل کیا گیا تھا۔ یہ وہ 2 بندے ہیں جن میں مونکی پاکس رپورٹ ہوا ہے اور وہ اس وقت پمس اسپتال میں زیر علاج ہے، اور ان کے حوالے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کی اب جو سچویشن ہے وہ خطرے سے باہر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ 20 مزید افراد تھے جن کے نمونے لیے گئے تھے اور NIH جو ہے انہیں رپورٹ دی گئی تھی، ان کی بھی کیسز، ان کے بھی جو رپورٹ ہیں وہ البتہ نیگیٹو ہیں۔ لیکن اس میں تشویش کی بات یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان میں اس بیماری سے نمٹنے کے لیے کوئی ویکسین موجود نہیں ہے۔ ابھی نہ ہیلتھ رپورٹر یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ ہم جب بات کرنے کے لیے، ہم جب اس بیماری کے حوالے سے جب پوچھتے ہیں، NIH پوچھتے ہیں یا قومی ادارہ صحت سے یا وزارت صحت سے جب ہم اس چیز کے حوالے سے کوئی بھی بریفنگ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ابھی تک کیونکہ 1 ہفتہ ہو چکا ہے کہ یہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، ان کی جانب سے کوئی اس پہ مؤثر جو جواب ہے وہ ہمیں نہیں مل سکا ہے، وہ اس پہ کوئی بھی کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ بٹ یہ ہے کہ ابھی انہوں نے WHO سے روابط قائم کیا ہے کہ انہیں اس بیماری سے نمٹنے کے لیے ویکسینز جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے۔ لیکن اگر ہم WHO کے حوالے سے بات کریں تو WHO کے مطابق، ان کی رپورٹ کے مطابق، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو چکن پاکس ہے ان کی جو ویکسین ہے، وہ ویکسین جو ہے وہ جو انیشیل اسٹیج ہے ان میں جو مونکی پاکس میں جو ہو رہے ہیں، رپورٹ ہو رہے ہیں، ان مریضوں کو لگایا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اگر اس کی پریونشنز کے حوالے سے بات کریں کہ کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی اس میں بیمار ہو جاتا ہے، مونکی پاکس میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، تو اگین وہی بات کہ جیسے کورونا میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ جو شخص اس میں مبتلا ہے اس کو آئسولیٹ کیا جائے، اور ساتھ چھونا نہیں ہے کسی چیز کو، ڈسٹینس رکھنا ہے، ہاتھ بار بار دھونے ہیں، اور کسی بھی جانور کو جب آپ اس کے ساتھ فزیکلی اس کو ٹچ کرتے ہیں، یہ بیماری کنورٹ بھی آپ کے ہاتھوں سے، سانس سے اور چہرے سے، ان چیزوں سے یہ بیماری بھی جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے، اور پھر انسان سے انسان میں یہ ڈیلیور ہو سکتی ہے۔ اچھا آفتاب یہ بتائے گا، اب ویسے بھی مسلمانوں کے لیے کیونکہ عید الفطر تو گزر گئی، آگے آ رہی ہے عید قربان جو عید الاضحیٰ ہے، اس میں تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے جانور کے ساتھ ہی، بچے ہوں بڑے ہوں، ہر کوئی جانور کے ساتھ ہی کھیل رہا ہوگا، تو اس سچویشن میں پھر کس طرح احتیاطی تدابیر کیے جانے چاہیے لوگوں کو، اپنے بچوں کو کس طرح بچایا جائے اس سے؟ کیا جانور سے، اب آپ نے بتا دیا کہ یہ بیماری پھیلتی جانوروں سے، تو اب اس سچویشن میں پھر لوگ کیا کریں، کس طرح احتیاطی تدابیر کریں؟ اچھا، یہ بیماری چوہوں اور جنگلی جانوروں سے پھیلتی ہے، ٹھیک ہے، چوہوں اور جنگلی جانوروں سے۔ رہی بات عید قربان کی، تو عید قربان میں ہم نے ہمیشہ سے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی عید قربان قریب آتے ہیں تو پھر وزارت صحت کی جانب سے یا جتنے بھی ادارے ہیں ان کی جانب سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جتنے بھی جانور اب لیتے ہیں ان میں کونگو وائرس جو ہے وہ ویسے ہی عام ہے کہ کونگو وائرس کی علامات ان میں ہوتی ہیں، اور اس سے بھی بچاؤ کے لیے کہا جاتا ہے کہ کیا کیا احتیاطی تدابیر اپنانے ہیں۔
تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ ہمیں اس میں کرنی ہی ہے کہ جب عید قرباں قریب آئے تو کونگو وائرس سے نمٹنے کے لیے بھی ہم نے بہت ساری چیزیں کرنی ہوتی ہے، ٹیسٹ وغیرہ کرنے ہوتے ہیں. اور اگین اس سے ہی بچنے کے لیے بھی واحد یہی ہے کہ اس میں علامات تو یہی ہیں کہ اس میں دانے نکلتے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں دانے ہیں تو آپ ٹیسٹ کر لیں تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ مونکی پاکس ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ چوہوں سے اور جنگلی جانوروں سے یہ انسانوں میں منتقل ہونے والی بیماری ہے. جی دوستو، آفتاب جہاں نے ہمیں جہاں پر کورونا کے حوالے سے ماضی میں بہت ساری باتیں بتائی، آج مونکی پاکس کے حوالے سے بھی وہی احتیاطی تدابیر بتایا ہے جو ہم کووڈ کے دوران کرتے تھے. اور خاص طور پر سب سے اہم بات یہی بتائی کہ یہ جو بیماری ہے جنگلی جانوروں سے اور چوہوں سے زیادہ پھیلتی ہے. تو خاص طور پہ ویسے بھی آج کل ہمارے گھروں میں چوہے زیادہ آتے ہیں، تو چوہوں سے بچا کریں. اور جانور قربانی کی جانوروں میں اتنی بڑی خطرے کی بات نہیں ہے، احتیاطی تدابیر ضرور کریں جس طرح دیگر بیماریوں کے لیے کرتے ہیں. اور پھر SOPs جاری ہوتی ہیں، اس SOPs پر عمل کریں. جانور پہ اگر کوئی بھی اس طرح کے اثرات کسی بھی جانور جنگلی ہو چاہے آپ کا پالتو جانور ہو اس پر نظر آتی ہیں تو آپ پہلے ہی اس حوالے سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں، احتیاطی تدابیر کریں اور اس مہلک بیماری سے بچا جا سکتا ہے. اپنے میزبان ابراہیم حسین استوری کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.